جو وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور ان ڈرون حملوں میں کچھ بچوں کی شہادت کی خبریں ہیں، ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہی ہیں، اور اس پہ بالآخر اسمبلی میں یا سیاستدانوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن افواج پاکستان کی طرف سے کوئی اس کی تردید یا ان کے آفیشیل پیج سے کوئی ایسی وضاحت کہ یہ کہاں سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یا اس کے پیچھے جو لابی ہے یا پاکستان دشمن ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، تو ایسی کوئی تردید نہیں۔ اس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس پچھلے 48 گھنٹوں میں، اور جب سے فیلڈ مارشل کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد سے لوگ پھر وہ انہی تصویروں کو دوبارہ سے ٹویٹ کرنے، شیئر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس افغانستان کی سرحد کی طرف سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کو ہمیں کس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور کیا ہمیں وہاں پہ بھی ویسے ایمرجنسی صورتحال نہیں نافذ کرنی چاہیے جیسی انڈیا کی جنگ میں تھا کہ وہاں کچھ بھی ہوتا تھا تو لوگ سب سے مستند سمجھتے تھے، ISPR کی طرف سے وضاحت، ان کے فیس بک کا جو میسیج آتا تھا۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام میں افواج کی طرف سے خاموشی ہے، اور لوگ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے، اور ممکن ہے ان میں کچھ فیبریکیٹڈ کوئی مصنوعی چیزیں بھی شامل ہوں اور پروپیگنڈا ہو بہت سارا۔ دیکھیں، جہاں تک کاؤنٹر کرنے کی بات ہے، سب سے پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس نے کیا ہے۔ تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اتنے بڑے اتفاق و اتحاد کو اور اتنی بڑی کامیابی کو دھندلانا یہ میرے خیال درست نہیں ہے۔ پہلے اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ ڈرون جیسے ریاستوں حکومتوں کے پاس ہے، تو خود وہاں جو لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں افغانستان کی طرف سے، تو ان کے پاس بھی ڈرون طیارے ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کئی جگہ ان کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں جامعہ کے، اور وہ ایک بڑے عہدیدار ہیں وہاں وزیرستان میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں ایک مسجد پر ڈرون ہوا تھا، تو وہ انہی لوگوں نے کیا تھا جو افغانستان سے یہاں لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور اب ان کے پاس جو ڈرون ہے اس کی ویڈیو موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں۔ تو جب اس قسم کے احتمالات موجود ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گوریلا جنگ ہوتی ہے، گوریلا جنگ ہے کیا؟ یہ گوریلا جنگ کا مقصد ہے کہ گوریلا کا نہ کوئی الگ سے وردی ہے، نہ الگ سے کوئی شناخت ہے، نہ اس کی جگہ متعین ہے، وہ تو واردات کر کے بھاگ جائے گا۔ اس کی وقت تفتیش کے لیے، معلومات کے لیے جب ریاست اور ریاستی ادارے اس علاقے میں جاتے ہیں تو وہ مشتبہ لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ 100 لوگوں کو، مشتبہ لوگوں کو پکڑا اور ان میں ایک بھی نہ ہو وہ جس کو پکڑنا ہے، اور دشمن اسی طریقے سے گوریلا جنگ کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں افراتفری پھیلے، اور وہ جو گوریلا جو جنگجو ہوتے ہیں وہ آبادی کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ریاست کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو چھوڑ دیں ان کو جو چاہیں کرتے رہیں، اور دوسرا ہے کہ وہ جا کر ان پہ کارروائی کریں، ان مشتبہ لوگوں کو پکڑیں، یا جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں جا کر وہ کارروائی کریں۔ اس میں اس کے امکانات ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، ایک تو تحقیق کریں، دوسرے ہے کہ جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں اور ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور کسی درجے میں ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، تو وہ اپنی سپورٹ ان سے چھینیں، ان کو سپورٹ نہ کریں۔ جب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اگر ریاستی ادارے کسی جگہ کارروائی کرتے ہیں اشتباہ کے اس میں معلومات کے نتیجے میں کہ یہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے وہاں، اور وہاں اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، تو ریاستی اداروں کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، نقصان ضرور ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، ان پر اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور جتنی بھی دنیا میں گوریلا جنگیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مزید لوگوں میں ایک انتشار پھیلتا ہے۔ تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو احتیاط کرنی چاہیے، تو مقامی لوگوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے، وہاں کے علماء کرام کو، جو لوگ ہیں مختلف وہاں قبائلی ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ فوج اور قبائلی مل کر اس جنگ کو لڑیں۔ جب وہ مل کر جنگ کو لڑیں گے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر ملیں گے نہیں آپس میں تو پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ فوج لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے کہ جو چاہیں کرتے رہیں، لوگوں کو اغوا کرتے رہیں، مارتے رہیں۔ تو ابھی تو ایک ہی آدمی کا نقصان ہوا ہے، اگر ان کو چھوڑیں گے تو 50 اور 100 لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی آزمائش میں ریاست ہماری مبتلا ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ، تو اس کو حل کرنے کے لیے میرے خیال میں دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے،
اور اگر حکومت کی طرف سے ریاست کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی بے احتیاطی کی اس میں، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں چاہے وہ بچے ہیں تو ان کی دیت بھی واجب ہوگی، شرعاً ان کی دیت بھی واجب ہو جائے گی، اور جتنا بھی خاندان کا نقصان ہے وہ بھی۔ تو اس لیے میں اس موقع پہ یہ نہیں کہوں گا اس کا کاؤنٹر کیسے کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں، اور جب فیصلہ کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ گوریلا جنگ جس بنیاد پہ جس فارمولے سے برپا کی جاتی ہے وہ فارمولہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے ریاست کو اور ملک کو نقصان ہوتا ہے، گوریلاؤں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، فوجی کی ذمہ داری نہیں بلکہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر عوام کو یہ پتہ ہے کہ کوئی شخص یہاں چھپا ہوا ہے تو ان پر شرعاً فرض ہے کہ وہ اداروں کو بتائیں کہ ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، اور اگر انہوں نے کسی آدمی کو قتل کیا، کسی فوجی کو، کسی کو بھی، اس قتل میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نہیں بتا رہے یا جو ان کو پناہ دے رہے ہیں۔